کمالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اسا سارے دا مسجد وچ آمنا باہنا ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ قاری محمد اقبال صاحب سیالوی خطیب جامع مسجد حاضہ انہوں نے قبلہ سید محمد منصور شاہ صاحب اویسی کو عرض کی تھی، ان کے پاس چونکہ وقت نہیں تھا، پھر مجھے حکم دیا بانیان محفل انجمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبران تمام خوش آمدید کہتا ہوں جنہیں اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیتا ہے۔ کوشش کریں سا کہ ہر گل کی تو سمجھ آئے، ایسے تو میں تقریر اردو بھی کریں نا، لیکن ماحول کو دیکھ کے کہ میں اپنی زبان سرح کی استعمال کرنا بیٹھا تو سب توجہ کرے سو ہر جملہ اپنے دل کی تختی دیتے لکھنا ہے، اور ہر بندے کو موبائل کی سہولت موجود ہے اور ریکارڈنگ کرے، گھر بیٹھ کے دوستوں کی مجلس بیٹھ کے سنیں، کسی جملے کے اتنے اعتراض ہونے تو فقیر ہر وقت آن لین رام ہے، تو سب کو سبحان اللہ۔ کسے کہانیاں لیلا تے مجنو ہیر تے رانجے کا قصہ چلنا نہیں آج کل وہ دور نہیں، گل اسی قرآن حدیث دی مننا نہ مننا مقدرہ دی گل ہے۔ کسی آنکھیں آئے نا دنیا چھوٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ غم نہیں نہ ہاتھ سے چھوٹے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ میں تو غلامان محمد از غلامان محمد ہوں، تیرے دشمن سے کیا ہے رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ جیتا کھاندے ہاں اودا گاندے ہاں، ساتھ نمک حرامی نہیں ہوگی، اے دل اس دا اے جان اس دی، سب مال مدینے والے دا۔ بھائی پوری سیالوی صاحب سارے ماشاءاللہ امام صاحب سمیت سیالوی حضرات موجود ہو، توجہ کرے سو حضرات کرامی و قدر۔ میں کو دو گلاں دے اوتے موضوع کیتا گیا ہے، ایک عقیدہ اہل سنت تے دوجا بیان مصطفیٰ، انہیں دو گلاں دے اوتے تو توجہ کرنی ہے انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ کیسی۔ حضرات کرامی و قدر، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، 161 ہجری دی وچ انہاں دا وصال کی رکھی ہے۔ امام سفیان ثوری گل کتنے لکھی پئی ہے، کتاب دا نام فضائل درود صفحہ نمبر 8 تے صفحے دا پاسا یہ کھپا ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز دوچی 70 دوتے یہ گل لکھی پئی ہے۔ لکھن اللہ تیامنا مسئلہ دا بہت بڑا ایک مولوی ہے، مولوی زکریا بارکی ہے، اس اپنی کتاب دے وچ یہ گل لکھی ہے۔ دوسری گل القول البدیع دے وچ یہ گل موجود ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں۔ اس دوران ایک آدمی حج تے ویندا پیا، پیو تے پتر، پرانے زمانے دے پہلا لوگ حج تے ویندے ہیں۔ حج تے ویندے ایک جہاں دے پیو تے پتر قیام کیتا، ان رات آگے ٹھہر گئے، جو ہی ٹھہرے
وہ جڑا نوجوان ہے وہ پیو ہے نا وہ پیو کو تیز بخار ہو گیا سخت بخار وقت گزرتا گیا بخار اضافہ ہوتا گیا نوجوان ہے میں پریشان ہاں جنگل بیابان ہے رات کا وقت ہے تو آدمی ہے نہ کوئی محلہ نہ کوئی شہر نہ کوئی گاؤں نہ کوئی پڑوسی نہ کوئی بندہ بالکل جنگل بیابان ہے نوجوان بھی پریشان ہوتا گیا حتیٰ کہ اودے والد اس جنگل دے وچ وصال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ نوجوان دا پیو فوت ہو گیا نوجوان آتا بھی سمجھ آدھی پہ کو نہیں آدھی پہ نہیں آدھی پہ تو میں آپ پشت بولے نا آدھی پہ تو دھیک پر یا مجھے سبحان اللہ نوجوان آتا میرا پیو فوت کی گیا نوجوان وہ پیو نہ موجود ہے وہ لیٹا بھی ہے فوت کیا بھی ہے میت موجود ہے نوجوان آتا ہے میں روندے میں نیندر آ گئی جس دن نیندر رہی نا مرید بھائی توجہ جس دن نیندر رہی نا تو میں خواب اس کے دے تھا تاجدار کائنات رحمت کائنات تیرے میرے ہادی تیرے میرے مربی تیرے میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان نے خواب میں وچ آئے خواب میں وچ آ کے نوجوان نے میں اپنے پیو دے منہ دے اوتے کیتے کپڑا تے دتا جے کپڑا دتا نا نوجوان نے میرے پیو دا منہ کالا تھی گیا میں مزید پریشان تھی گیا پہلے پیو فوت تھی گیا ہن پیو دا منہ کالا تھی گیا پتہ نہیں کو کے پڑسی نوجوان ہے اس سے پریشانی دے عالم دے وچ تیرا ہادی میرا ہادی تیرا مربی میرا مربی تیرا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے وچ آئے نوجوان آدھے میرے پیو دے منہ تو کپڑا ہٹایا اس نبی نے اپنا دست اقدس اپنا دست شفا میرے پیو دے منہ دے چہرے دے اوپر پھیرا نوجوان آدھے پہلے تے میرے پیو دا چہرہ کالا ہو گیا ہے نا جس ویلے میرے نبی میرے پیو دے چہرے دے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ہن میرے پیو دا چہرہ اتنے چمکدا پیا جویں 14ویں رات دا چمکدا پیا ہے حضرات محترم وہ نوجوان ہے میرے پیو دا چہرہ چمکدا پیا ہے اتنے چمکدا پیا ہے جویں 14ویں رات دا چمکدا پیا ہے نوجوان ہے میں بڑا خوش دیا میری پریشانی ختم کی گئی غم ختم کی گیا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پہچانا تو نہیں کیونکہ رات دا وقت ہے اور پریشانی دے عالم دے وچ تو سب کون ہو فرمایا میں نہیں جاندا میں محمد بن عبداللہ ہاں صاحب قرآن ہاں تیرا نبی ہاں اور تیرے پیو دا نبی ہاں ٹھیک ہے تیرا پیو گنہگار ہے لیکن ہر وقت میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے اے نوجوان سن گئے تیرا میرے تے ہر میرے درود شریف پڑھے میں اونی فریاد کو ضرور پہنچدا ہاں کیا مطلب فرمایا فجر میں درود شام میں درود خفتہ میں درود فرمایا میرا ہر میرے تے درود شریف پڑھتا ہے لکھنا خیر ہے اصل نہیں لکھا خیر لکھا ہے فرمایا میرے تے درود شریف پڑھتا ہے میں اونی مدد کو ضرور پہنچدا ہاں ثابت کی تھی گا ثابت یہ تھی گا کہ میرے نبی کالمی مددگار ہے اور آدمی مددگار ہے کل قیامت تک مددگار راسی سبحان اللہ ابو نے چلو اس سے کتاب نے بیچ سے کر لکھی پئی ہے فضیل درود میں بیچ دوسری کتاب ہے القول البدیع میں بیچ علامہ سخاوی لکھا ہے ان دو کتابوں میں بیچ کر موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مولا حسین کا پتر ہے امام زین العابدین مولا حسین کا پتر ہے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پتر کا فیصلہ سنو اپنے ایمان کو تازہ کرو مایا کہ میں جنتی وہ کہ میں جنتی دوسرا کہ میں جنتی ادو والا میں جنتی ادو والا میں جنتی عام بندہ پریشان وہ آتا ہے یہ جنتی وہ جنتی یہ جنتی ہر کوئی آتا ہے میں جنتی ہوں اڈے داڑیاں اڈے داڑیاں اڈے نمازہ اڈے نمازہ اڈے روزے اڈے حاجے اڈے بھی حاجے وہ بھی قرآن پڑھ دیں اصل بھی قرآن پڑھ دیں آخر سمجھ نہیں آتی آج سمجھ ختم تھی ہوئی ہے کیوں مولا حسین کے پتر کا فتویٰ نبی ہے حضرت امام صاحب العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علامہ سخاوی اس کا لکھا ہے القول البدیع میں وچ دوسری کتاب ہے فضائل درود مولوی زکریا لکھا ہے امام صاحب العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا گیا اے حسین کے بیٹے یہ دسو کہ حق علی جماعت کا نام کیڑا اور
دی نشانی کیڑی ہے؟ دل سبحان اللہ پیچھے بولو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مرید پوچھتے پے حضور یعنی حق علی جماعت ہے وہ دا نام وہ دی نشانی سارے سمجھ نہیں آتی ہر پاسے مولوی ہر پاسے مفتی ہر پاسے نمازاں وہ آدھے اسا جنتی اے آدھے میں جنتی اے آدھے میں جنتی اے آدھے میں جنتی سارے سمجھ نہیں آتی اے حسین دے بیٹے سب نسو اور یہ جنتی جماعت ہوتی یہ ایک جنتی جماعت سی وہ دا نام وہ دی نشانی فرمایا یہ حق علی جماعت ہے یہ جنتی جماعت ہے وہ دا نام اہل سنت ہوتی کہ اہل سنت دی نشانی دے ہے یہ دا بھی ایک سو میرے نانے میں اٹھے درود و سلام پڑھنے والے حسین فرمایا حق علی جماعت کا نام ہے فجر میں درود ہوتی پیشی میں درود ہوتی دیگر میں درود ہوتی مغرب میں درود ہوتی شام میں درود ہوتی محفل میلاد ہوتی تاں بھی درود ہوتی فرمایا فمن احب شیئا اکثر ذکرہ اس جماعت کی نشانی یہ ہے کہ نبی دیکھو میرے نانے نے تو درود شریف پڑھتے ہوئے ہوتے اس واسطے کہ عاشق آ کر لجبال پاک درود چپڑ لجبال پاک درود چپڑ تیری ہر ایک منزل آسان ایک باری جن قربان چکر تیرے ابو جن قربان کسی لجبال کریمت ادب کی کوئی ناراضی رب رحمان کسی خود منصب پاک محمد صحیح تیری قبر کے بیچ مہمان کسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خود منصب پاک محمد صحیح تیری قبر کے بیچ مہمان دیسی کمال میں تقریر کی تھی کہ استاد جی ایک ہی آدمی ہے کہ قبر دے وچ مہمان دیسی مگر دیسی تو بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سمجھ نہیں کہ میں قرآن حدیث کو چھوڑ تیرا بابا لکھی بیٹھے یار تو لکھی بیٹھے میں لکھی بیٹھا تیرا استاد جی لکھی بیٹھے میرا استاد جی لکھی بیٹھے تیرا پیر و مرشد لکھی بیٹھے میرا پیر و مرشد لکھی بیٹھے تیرے مدرسے میں لکھی بیٹھے میرے مدرسے میں لکھی بیٹھے تیرا علم تیرا مفتی تیرا محدث تیرا مفسر تیرا مفکر وہ بھی لکھی بیٹھا ہے میں بھی لکھی بیٹھا کہ ہر عاشق کی قبر میں میرے آقا تشریف کھینا سی سبحان اللہ ہر عاشق دی ہر مومن کی قبر میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کھینا سے بات میں کہ اختلاف ختم کھینا کرنے چاہیے کیوں تو بھی ملے نا میں بھی ملے نا اس واسطے میں نہیں آنا بیٹا میں کہ میرے گھر بھی موجود ہے میرے گھر بھی موجود ہے کہ مرن تو بعد ہر عاشق دی ہر مومن دی قبر ایک میرے آقا تشریف کھینا سی سبحان اللہ اچھا استاد جی وقت نبی کا ہٹ کے بہت سارے بندے فوت کی ہیں کوئی سکھر فوت کی ہے کوئی میاں والی کوئی کراچی کوئی بکر کوئی سرگودا کوئی چکوال یہ تو بہت سارے بندے فوت کی ہیں نبی کا ہٹ کے بس ہار واسطے کتنے چیز لگ گئے توجہ کونوں کی تھی بیٹھے آپ کو سبحان اللہ اگر استاد جی سارے قبر دے وچ کتنے چیز لگ گئے نبی کا ہٹ ماں کے سورج کتنے سبحان اللہ سورج اچھا ہٹ کے مگر روشنی کتنے کتنے دن تک ہوتا ہے پوری دنیا دے مگر یہ بھی آسمانہ دا سورج زمین دا سورج بھی آمنہ دا لال سبحان اللہ اے زمین دا سورج اپنے مزار شریف کے اندر رہ کے جسم میں حقیقی دے نال روح دے نال پوری کائنات نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بھی دے پئی نور بھی دے پئی تے اپنے عاشقاں نو اپنا دیدار بھی کرنے دے پئی حضرت شاہ حضرت دل رحمت اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جزم القلوب کے وچ اور مولوی ارسلان کراچی والا انہوں نے اپنی کتاب درود شریف کے انعامات صفحہ نمبر 45 پہ ایک لکھی ہے کہ حضرت محمد بن سعید بن مطرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات اپنے اوپر لازم کیتا ہے کہ اتنی دیر درود شریف پڑھتا ہوں حضرت شاہ عبد الحق محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کی اپنی کتاب جذب القلوب کے اندر حضرت محمد بن سعید بن مطرب فرماتے ہیں کہ میں ہر رات اپنے اوپر لازم کیتا ہے کہ اتنی مقدار وچ اتنا درود شریف پڑھ کے سمجھا یہ نہیں سمجھنا
ورنہ ایک رات یہ ہوئی کہ میں درود شریف پڑھا کہ اپنے گھر سنتا ہوں یہ دیتا کہ میرے گھر میں بھی میرے آقا تشریف لیتا ہے سبحان اللہ میرے گھر میں بھی میرے آقا تشریف لیتا ہے اور فرمایا اے میرے پیارا امتی اے میرے پیارا امتی اپنا وہ منہ نیڑے کر میرے منہ دے نال تو درود شریف پڑھتا ہونا ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے منہ مبارک نیڑے کر جس طرح تو درود شریف پڑھتے حضرت محمد بن سعید بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ میں کتنا گناہگار اور حضور کی کتنی شان ہے آدھے کہ میں شرم پہ مارے نا اپنا منہ تے کنو تے کی طرف سے نیچے چکی جاتی اتنے تک رحمت کائنات حسنین کا نانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رخسار تے اسے بوسہ نکالنے فرمایا کہ رخسار تے بوسہ نکالنے اتنے سونی خوشبو نکلی ہے نا اللہ کی قسم ہے اس خوشبو کا کوئی خوشبو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا اتنی سونی خوشبو فرمایا اس سے خوشبو دی وجہ کے نال میری بیوی میری نال ستی پئی چار پئی دے ہوتے نال ہے فرمایا کہ اسی خوشبو دی وجہ تو میری بیوی جاگ پئی وہ اٹھی پئی اصل نوہائیں کہنے دے کہ سارے گھر چ نور ہے سارے گھر میں بھی خوشبو ہے فرماتے اللہ کی قسم 8 میاں تک میرے رخسار میں تو تے میرے گھر میں بھی تو خوشبو آتی رہی ہے 8 میاں تک میرے رخسار میں بھی تو میرے گھر میں بھی تو نور اور خوشبو آتی رہی ہے وہ خوشبو اتنی کہ اللہ کی قسم ہے اس خوشبو کا مقابلہ کوئی دنیا کی خوشبو کر ہی نہیں سکتی اتنی اعلیٰ خوشبو آئی یعنی حضور کی ذات ہوتے درود شریف پڑھے اور حضور علیہ السلام اتنا کرم کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کے گھر آ بھی سکتے ہیں انتقال نہ جا بھی سکتے ہیں اس سے گل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہن ایک دوسری گل ہو رہ گئی آ دیکھ کے جی اتو نہیں سن سکتے کہ اتھے سن دے پوری بھائی اتو میں نہیں سن سکتے اتھے سن دے ہوں اگر میں گل کرا یا میرا استاد جی گل کرے تو کوئی آپ سکھا رہے استاد جی نے کوڑ ماری ہے یہ تو استاد جی بھی کوڑ ماری ہے میری گل بھی نہیں میرے استاد جی کی گل بھی نہیں یعنی کہ کسی فرقے کی گل ہے ہی نہیں یہ اس دور کی گل ہے جس ویلے فرقے بڑے ہی کون آئے سبحان اللہ 606 ہجری کی گل ہے کون ہے 1442 کون ہے 1442 606 ہجری کی گل ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بھی اس گل کو لکھا ہے فرماتے ہیں نا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم اس آیت کے تحت لکھ دے فرمایا وكذلك العبد اذا واظب على الطاعات فيبلغ الى المقام الذي يقول الله تعالى كنت له سمعا وبصرا فاذا صار نور جلال الله تعالى سمعا له سمع القريب والبعيد واذا صار ذلك النور بصرا له راى القريب والبعيد واذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف بالسهم والسهل والبعيد والقريب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال کی گل لکھی ہے بڑی پتے کی گل لکھی ہے اختلافات کو ختم کرنے واسطے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کیا لکھا ہے فرمایا کہ اللہ کا ولی جس ویلے اللہ کے احکامات کے اوپر پابندی کرے اللہ کا ولی اللہ پاک فرمائے میں اودے کان بنوے نہ تے اودی اکھیاں بنوے جڑا ولی اللہ کے احکامات کے اوپر پابندی کرے اللہ کی فرمانبرداری کرے امام راضی آ گئے اللہ پاک فرمائے میں اودے کان بنوے نہ تے اودی اکھیاں کیا مطلب فرمایا کہ کان اودو سی رب فرمائے طاقت میں نہیں ہوسی اک اودی ہوسی تے طاقت میں نہیں ہوسی سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ کے جلال کا نور اللہ کے جلال کا نور ولی دے کان بنوے فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمَعًا لَهُ جس میں اللہ کے جلال کا نور اس ولی دے کان بنوے سَمَعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ بس اللہ کا ولی دور تو سن بھی سکتا ہے تے قریب تو بھی سن سکتا ہے ابو فرماتے ہیں وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ
بابا مظہر قیوم ہوئے یا پیر مہر علی ہوئے یا خواجہ قوسری ہوئے یہ ہوئے یا داتا علی حجویری ہوئے یا حضور شیخ الاسلام ہوئے فرمایا کس میں اللہ دا ولی اللہ دے احکاماتوں تے پابندی کرے گے اللہ دے جلال دا نور اودی اکھیاں بنانا ہے اللہ پاک فرماتے جب وہ اللہ دا بندہ فاصل لہو القریب والبعید اللہ دا ولی دور تو بھی دیکھ سکتا ہے تے قریب تو بھی دیکھ سکتا ہے اور تو سب فیصلہ کرے اگر اللہ دا ولی اللہ کی فرما برداری کرے اللہ پاک نے فرمایا امام رازی نے لکھے کہ اللہ نے جلال دا نور کس طرح کے اکھیاں بنائیں گے وہ دے کان بنائیں گے وہ اللہ دا ولی دور تو دیکھ بھی سکتا ہے دور تو سن بھی سکتا ہے یہ اللہ دا ولی ہے کہ اللہ دا ولی تیرے میرے نبی کا غلام ہے تیرے میرے نبی کا غلامہ کی ایک شان ہے کہ خود آقا دی شان دا عالم کے وسیع اس طرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281 صحیح حدیث پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلو افروزی صحابہ کرام بیٹھے اچانک آسمانہ جو تو آہٹ دی آواز ہے آہٹ دی یعنی کھڑکار دی جس میں کھڑکار دی آہٹ دی آواز ہے نا تیرے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ اتدرون ما ھذا یہ کیڑی شے دی آواز ہے یہ کیڑی شے دی آواز ہے صحابہ عرض کی تھی قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم یا رسول اللہ تسا جان دے ہو تے یا تہاڈا رب بہتر جاندا ہے کتنی سونی گل کیتی قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم آج ہی کہتا نہیں تھی بس اللہ جانتا ہے ماں کے جلے اللہ جانتا ہے کہ صحابہ ایک کیوں آ گئے قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم اللہ بھی جانتا ہے تے اللہ کا نبی بھی جانتا ہے تو سارے بولو چلو سبحان اللہ صحابہ نے عقیدہ ہے اللہ بھی جانتا ہے اللہ کا نبی بھی جانتا ہے اللہ ذاتی طور پہ جانتا ہے اللہ کہتے کوئی پوچھنا نہیں کیوں اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ قادر مطلق ہے نبی اللہ نے فضل دے نال جانتا ہے فرمایا اے جڑی تو کھڑکار دی آواز سنی ہے نا ھذا حجر رومیا فی النار منذ 70 خریفا فهو يهوي في النار الان حتى انتهى الى قارها او كما قال صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381 کے اوپر حدیث پاک موجود ہے اور دوسری کتاب شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی واقعہ خود ہے صفحہ نمبر 281 لکھا ہے مولوی ارسلان انہاں دو کتاباں دے وچ گل موجود ہے فرمایا صحابہ 70 سال تھی گئے پچھلے بولو جو سبحان اللہ سوڑا لدی کو بند کر جاؤ لدی کو ختم کر تو سب ایک بار بلند آواز میں آپ کو سبحان اللہ فرمایا صحابہ صحیح مسلم دوسری کتاب شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 281 اور صحیح مسلم ہے صفحہ نمبر 381 ان دو کتابوں میں فرمایا صحابہ 70 سال ہو گئے کتنے 70 سال ہو گئے ہیں اللہ پاک نے جہنم میں ایک پتھر سٹائی آج 70 سالوں تو بعد او پتھر بالکل آج جہنم کے تلوے درجے تک پہنچا ہے رحمت کرا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف کے وچ فرمایا 70 سال ہو گئے ہیں اللہ پاک نے پتھر کو پھینکے جہنم کے وچ آج بالکل جہنم کے نچلے درجے تک بالکل تہ تک پہنچ گیا ہے اس پتھر کی آواز آئی اس کی آہٹ آئی سنی ہن کیڑا نبی اس پتھر کو بھی جانتا ہے 70 سالوں کو بھی جانتا ہے تے جہنم کے بالکل تہ تک بھائی آج پہنچا ہے انہوں بھی جانتا ہے بات مننا پوسی وہ نبی مدینے شریف کے وچ رہ کے ساڈا درود و سلام سنتا بھی ہے تے نال جواب بھی دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں اللہ دار رسالت خلوت مصطفی مداد مصطفی
آج سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بخاری شریف ہے صفحہ نمبر 166 جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 166 اور صفحہ کا بالکل یہ سجا پاس ہے غالباً 18ویں 70 میں ہوتے یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سارے نعمتوں اعلیٰ نعمت افضل نعمت اکمل نعمت سونی نعمت چٹی نعمت فرمایا ہوا محمد نعمت اللہ ساری نعمتوں کی جان محمد عربی دی ذات ہے. ساری نعمتوں کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. فرمایا کیوں؟ رب نے فرمایا محبوبہ تورات میں لیے ذکر تیرا ہو سی انجیل میں لیے ذکر تیرا ہو سی زبور میں لیے ذکر تیرا ہو سی قرآن میں ہو سی ذکر وچ تیرا ہو سی آدم میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی موسیٰ میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی جبرائیل میں ہو سی رب فرمایا جبرائیل میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی اسرافیل میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی اسرائیل میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی. فرمایا ابو بکر میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی عمر میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی عثمان میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی. فرمایا علی مولا علی میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی. فرمایا کل کائنات میں ہو سی ذکر تیرا کرے سی. کیوں؟ فرمایا محبوبہ تیری رضا میری رضا تیری چاہت میری چاہت تیری تمنا میری تمنا جس نے تو راضی تھی دیا اس نے میں راضی تھی دیا. کس سے مختصر فرمایا اذا ذکرت معی فرمایا جتنے تیرا ذکر ہو سی اتنے میرا ذکر ہو سی جتنا میرا نام ہو سی اتنا میرا نام ہو سی. فرمایا تیرے نام کے بغیر میرا نام قبول ہی نہ ہو سی. تیرے نام کے بغیر میرا نام قبول ہی نہ ہو سی. ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ اس کو ذکر کرے دے موت آ بنے جب تک زبان دے اتے سونے نبی دا سونا نام مبارک نہ سی اتنے تک گل نہیں پڑھتی. کیوں؟ گل نماز تے روزے تے حج تے زکات دی نہیں. گل ہے سونے نبی کی گل ہے. روزے حج زکات انہاں سکرنے حج ضروری ہے لیکن ایک بندہ کہ نہیں جی میرے روزے پوئی میری حج پوئی میری زکات پوئی میں عبادت بڑی کی میں جگ دیا نا. فیصلہ اس گل کے نہیں کیتا فیصلہ سونے نبی دی سونی ذات دے اوتے تھی بنائے. معراج نے سونے نبی دا ہر وقت کرنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا ما کان فی اہل بیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کثرت برکتہ. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ. امام مالک فرماتے ہیں ما کان فی اہل بیت فرمایا جس گھر دے وچ نام محمد آدمی ہو سی نا جس گھر دے وچ جس کے نام دے اگاں یا پیچھا سونے نبی دا سونا نام سی محمد رمضان محمد اشفاق محمد مرید آخر سبحان اللہ. جس نام دے نال میرے سونے نبی دا نام سی ما کان فی اہل بیت اسم محمد جس کے نام دے نال سونے نبی دا نام سی نا امام مالک فرماتے ہیں الا کثرت برکتہ. فرمایا اس گھر دے وچ بہت برکت ہو سی. اس گھر دے وچ بہت برکت ہو سی. اچھا جس گھر دے وچ نام محمد آدمی ہوے جس گھر دے وچ محمد نام والا بچہ ہوے تے امام مالک آدا ہے اس گھر دے وچ بہت برکت ہو سی. ہن اے دسو جس گھر دے وچ نام محمد دا ذکر کیتا منے تا اس گھر دے وچ کتنی برکت ہو سی. علامہ وحید الزمان بڑے چوٹی دے عالم گزرے. علامہ وحید الزمان غیر مقلدین اہل حدیثہ میں بہت بڑے عالم گزرے ہی. علامہ وحید الزمان وہ دی کتاب ہے حدیث المہدی اور صفحہ نمبر غالباً 75 اس دے گل موجود ہے. فرمایا ابو شامہ امام نبوی امام ابن حجر اسقلانی علامہ قسطلانی علامہ سیوطی ابن جوزی فرمایا کہ سارے محدثین فرماتے ہیں
جس گھر دے وچ جس شہر دے وچ جس گلی دے وچ جس ملک دے وچ سونے نبی دا سونا میلاد پڑھا سی نا اور سارا سال وہ ملک وہ گلی وہ محلہ وہ گھر اللہ دی امان چلا سی سبحان اللہ جس گھر دے وچ میلاد شریف پڑھا سی اے کون نبی ہے ابو شامہ دے پر امام نبوی نبی ہے ابن جوزی ابن حجر علامہ قسطلانی امام سیوطی اے بڑے بڑے سات تقریباً محدثین فرماتے ہیں جس گھر دے وچ جس گلی دے وچ جس مسجد دے وچ میلاد شریف پڑھا سی اس گھر دے وچ سارا سال اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا رہا سی جامع الترمذی شریف حدیث پاک کی کتاب ہے صفحہ نمبر 201 غالباً صفحے دا پاسا انہیں کھبا ہونے دا پہلی 70 دن دے ایک لکھے پئی ہے مکتبہ قدیمی کتب خانہ کراچی والا اس کتاب میں چھاپا ہے سمجھ آنے گئی ہے آنی پہ تے ایک بار یا کو سبحان اللہ سبحان اللہ جامع الترمذی شریف جامع الترمذی شریف اتنی معتبر کتاب ہے اتنی مستند کتاب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بستان المحدثین صفحہ نمبر 292 صفحے دا پاسا انہیں بالکل سجا تھی مننا تریجی 70 دے ہوتے شاہ عبدالعزیز لکھ دینا جس گھر دے وچ ایک کتاب جامع الترمذی موجود ہو سی سبحان اللہ گل موڈا ٹھیک رہنا سبحان اللہ یہ گل تھوڑے عقیدے کے مہر ہے سی مہر شاہ عبدالعزیز وہ بھی بنے تھا میں بھی بنے نا ادھر امام ہے میرا امام ہے ادھر محدث ہے میرا محدث ہے ادھر مفسر ہے میرا مفسر ہے وہ بھی بنے تھے میں تو سب کو ہاں کو ذکر کرنی چاہیے نا شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اپنی کتاب بستان المحدثین صفحہ نمبر 292 صفحے کا پاسا سجا اور 70 دے لکھ دے فرمایا جس گھر دے وچ ایک جامع الترمذی کتاب موجود ہو سی نا اتنے سمجھو اس گھر دے وچ خود رسول اللہ موجود ہے سبحان اللہ اور شاہ عبدالعزیز کون ہے یہ بالکل کوئی اختلافی بندہ نہیں غیر متنازع آدمی ہے غیر متنازع آدمی ہے انہاں دا محدث میرا محدث انہاں دا مفسر میرا مفسر تکان حکم نہیں چاہیے اگر جس گھر دے وچ سونے نبی دیاں سونیاں گلاں مبارکاں دی کتاب گھاری چھوے تے اس گھر دے وچ خود رسول اللہ موجود ہو سی تے جس گھر دے وچ اس سونے نبی دا ذکر کیتا بنے دوات کتنی شان ہو سی سبحان اللہ اگر جس گھر دے وچ سونے نبی دیاں سونیاں حدیثاں ہووے نا تے سمجھو خود رسول اللہ موجود ہے وقت مننا پوسی اسا عاشقاں دے گھر اسا سونے نبی دے امتیاں دے گھر سونا نبی روحانی طور تے سارے کاملی گھر موجود ہیں آج بھی موجود ہے تے قیامت تک موجود رہے سبحان اللہ آخو جا سبحان اللہ اس سے جامع الترمذی شریف صفحہ نمبر 201 دے وچ ایک باب پورا باب موجود ہے فرمایا باب ما جاء فی میلاد النبی پورا باب موجود ہے میلاد شریف کے بارے باب ما جاء فی میلاد النبی میں اگر آج تو پوچھنا ہے میلاد کتنے لکھا پیا ہے کیڑی کتاب دے وچ لکھا پیا ہے مگر لکھا تو بہت چھیا کے پیا ہے لکھا تو بہت سارے کتاباں دے وچ لکھا پیا ہے تینوں نظر نہ آوے تیری نظر کا قصور ہے میں نے کوئی پوچھ ہر ویلے اتنے میں ساڈ میں آمن کو تیار ہاں میلاد نہ ہوے میں جھوٹا تو سچا میلاد ہوے تینوں مننا پوسی کہ یا رسول اللہ دے نعرہ لگا لے کل بھی حق دین تے آج بھی حق دین تے قیامت تک حق دین یا رسول یہ اختلاف کرنے کی کیڑی ضرورت ہے میلاد شریف بھائی کا کون ہے کتاباں لکھیا ہوئے حدیثاں موجود ہیں سارے کتاباں بھریاں پئی ہیں اس واسطے سونے نبی دا سونا میلاد شریف کل بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہے اگر یہ آ کے نہیں ادھر ثبوت کوئی نہیں دیوے تو کرے دیو میں کہ مولوی صاحب مت ناراض نہ تھی میں تیرے واسطے میں اتنے کام اکٹھے کیتی بتا اتنے تیرے میں کام لکھی دیاں جنہاں دا ثبوت سرے کو ہے بھی کوئی نہ لیکن تو کرے
واقف ہوتے کہ میرے کو ثبوت منگنے تو میں آدھا میں کل بھی حاضر ہوں میں آج بھی حاضر ہوں قیامت تک حاضر رہا جتنے تک میری زندگی موجود ہے اس واسطے میلاد شریف کوئی اختلاف کی شے نہیں لیکن میلاد شریف کرنا کل بھی جائز ہے آج بھی جائز ہے قیامت تک جائز ہے آکھے قرآن کے ساتھ کر دو قرآن کے مگر قرآن تم ہے سبحان اللہ بولو چلے سبحان اللہ اللہ پاک کو مدینے کی مدد آکھے قرآن ہے مگر قرآن کے تم ہے میں نے وہ دیکھے اور کیا جا رہے ہیں اگر بات یہ چندہ جو انہیں کی تھی مگر میں نے تو انہیں کی تھی نا یہ کہ منہ تم کے چمیٹ ہوں دی آکے تو سبحان اللہ میلاد سے قرآن کہے میں آکے تو وہ خطیہ نکال لینا آکے استاد جی میں کو قرآن کو جمعہ خان دکھا آکے تو وہ خطیہ نکال استاد جی جمعرات خان دکھا استاد جی منگل خان دکھا اور کہا دکھاؤ خط کی کچھ نہ کرو صحیح میں نے کہا کبھی بھی لگتا تری سی بات ہو سکتا ہے کہ وہ دعا میں میں کہتا ہوا گانے کہ جمعہ خان دکھا جمعرات خان دکھا کستا ہے کیا دیتا ہے مگر تو کیا دامی ہے میں کہا میں دامی ہے میلاد سے کوئی جو دکھاؤ میں کہا یار دینے تو آدھ ہیں انہیں تو ہم میلاد سے کوئی نہیں میں تو آدھے تھا کو دکھاؤ انہیں تو ہم کوئی لیکن استدلال قرآن کے متحدث آیات اس جو موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا کل بھی عبادت ہے آج بھی عبادت ہے قیامت تک عبادت رہتی اس جو متحدث آیات موجود ہیں سونے نبی کے ذکر کے بارے آپ کے فضائل کے بارے آپ کے معجزات کے بارے قرآن کے آیات موجود ہیں مگر سونے نبی کے ذکر کرنے کا آپ کی ہوتا میلاد ہے اور کیا کوئی ایسا پیر تک کوئی نمک کٹی بندے مگر نمک کوئی نہیں کٹی بندے وہ میلاد شریف بھی تیرا صدیق منایا ہے تے فاروق منایا ہے تے عثمان ذوالنورین منایا ہے تے خود مولا علی منایا ہے سبحان اللہ اچھا کیوں ہوتا کہ دیو نے سوچا میں کہا اے سونی گل کی تھی اور تے صحابہ کرام بیٹھے جانتے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ اے پچھلے محلے میں بولو تو سبحان اللہ دیسی گلن دیسی یہ انجناک ہے 2 نمبر گلنا خود میں 1 نمبر تے جنہیں نظر چلے وہ بھی 1 نمبر ہے گال ہر پھر آخر ہوتی آخر مننے سے کوئی نہ مننے کوئی تو خوبتے نہ تھوڑا منوا سکتے ہیں کہاں تے 1 نمبر نا میاں والی دے منشور سنی تو بولتے سبحان اللہ ایک طرح جنالے میں بات تو آپ پیتا تھے خود مندہ کو خود ہی گلے نا عوام کو بے وقوف میں آکا پیتا تو میرا پیو آکے جیز تو ساز استاد جی اگلی گل تو چھوڑو اے دسو تو سچائی کہ پیو سچائی سبحان اللہ تو ڈھڑکا کر میں آتا پیتا تھے مثال دینا پہ مثال سمجھانا پہ میں آتا پیتا تھے پیو میرا آتے جیز ہے اور تو ساز استاد جی تو اودے خونو اودے پترو اودی اولادو پیو تیرا دے جیز تو آدھے پتر تو آدھے نہ جمع ہے پیو تیرا بدے وہ آدھے جیز ہے انہیں پیو سچے یا تو سچے سبحان اللہ میں آکھا پیو سچے تو بات میں ٹھیک ہے جھوٹا اگر میں آکھا پیو جھوٹا وہ تو سال کو جیدہ پھر سروں سارا خاندان پچھو جھوٹا ہے یہ تو اسے نہیں پیدا ہوا ہے نا یہ پیو جھوٹا ہے تب پیو پتر کی یہ سچا تھی ہے سوچ رہے کی سب کو پیو آکے جیدے پتر کے پیتا تھے پیو آکے کرو پتر کے نہ کرو یار کھانو سمجھو تو پیو پتر ہو سچا کونی نے تو آکے سبحان اللہ ساریاں کلمہ لکھیا پہیاں ساریاں انشاءاللہ العزیز وقت کا موقع ملا تھا اس جنازے کے بعد دعا دوستے علیحدہ میں موضوع ایسا بات میاں والی کی دھرتی دوتے پہلی سبحان اللہ ایک 1 لاکھ روپیہ پیا ہوتی
ہوں لیلا تے مجنوں تے ہیر تے رانجھے لے کسے نہیں چلتے آج کل انہیں گلاں چلتی ہیں اتنے 1 لاکھ روپیہ سی مولوی سامنے بلامرا نے مولوی نہ کو ہاں جنازے کے بعد دلیل میں دے تو رابطہ کر میں ہار بھی کرتے پویسا سے میں مارا بھی پویسا سے نال مرید بھی چیزاں تے نال لاکھ روپیہ ہی دے سبحان اللہ تکبیر اللہ لیکن لاکھ روپیہ دے سا کوئی نہ تو کیجئے دے سا کوئی نہ کیوں تیمنا جو نپوسی اتنا میرا لاکھ روپیہ عام ہو سی اتنا میرا لاکھ روپیہ تو خون عام لگا بھی ہو سی کہ لاکھ روپیہ 5 منٹ تک مولوی نو دے سا جا مولوی نو تے لاکھ سبحان اللہ یہ تھی نہیں سکتا انہیں کوئی سنی ہو گیا تو لاکھ قربان کر دینا یہ دوجا خون سارے مقابلے چاہ بیٹھا ہے یہ ثابت کرے کہ جنازے کے بعد دعا پیتا دے میں ثابت کرے سا کہ ایدے ڈانے لکھے ایدے پردانے لکھے ایدے پیو لکھے کہ جنازے کے بعد دعا جائزی آکے پیو بھی جھوٹے ڈاڈا بھی جھوٹے پردانے بھی جھوٹے جھردانے بھی جھوٹے کھردانے بھی جھوٹے تیرا سارا خاندان بھی جھوٹے ہے اور تو کیری بات کی مولی آیا کھڑوتے ہیں مرید بھائیہ کتے اے جیسے مرید بھائی کا پیو آکے جیسے دادا کے جیسے پمدادا کے جیسے جھردادا کے جیسے کردادا کے جیسے سارے آکے جیسے ای آکے جیسے اور سامس مرید بھائی تو سچ ہے تیرا خاندان سچ ہے حکمت سمجھا سنا اس واسطے آج دی نسل جھوٹی تھی سکتی ہے کال دے بڑھ کے جھوٹے نہیں تھی سکتے ملا تو گر دوری یہ میرے چہری یاد رکھیں ہاں سلام ہے تو سائیں تحفظ تو سائیں جمعنے فقیر انسان ثابت ہے اختلاف ختم کرنا ہے اختلاف یہ کیا ڈرامہ لگا کرتے ایک کی جائزے ایک کا نجائزے اور مولوی خدا تک ہدایت کرے کوئی تیرے کول کا مگرہ کولی چیز تو ادھا نجائزے رب کوئی مگرہ سے بات کیوں رکے میں یا تا تیرے کوئی مگرہ تا تیرے تکلیف ہوتی ہے تیرے ٹینشن تھی ہے تو مصروف ہونے تیرے کو سنانا ٹائم کولی تیرے کو منگ دے بھی نے منگ دے اللہ کو لے او سارا خدا آدھے رات ہے منگ دام بھی دیسا ایک تو منگو رات ایک بجے رب منگو میں دیسا رب فرمائے دے کھانو میں سمینا میں نہ سمدہ کھانو روٹی کھائینا میں نہ کھاندہ کھانو ٹینشن دینا میں ٹینشن تو پاکا فرمایا تھا کو زندگی بھی دینا کھانو موت بھی دینا لیکن نہ میں نو زندگی دی ضرورت ہے نہ میں نو موت دی ضرورت ہے کیوں میں قادر مطلق کل کے ناتا بادشاہ ہے میں کہ جس رب کو منگل ہے تا تیرو کیوں تکلیف ہے رب کو منگنا تھا ہر ویلے چلے سے جنہ بھی منگو اس واسطے جنازے کے بعد یعنی دعا منگنے رب کو منگ دیے کاج بھی جیسے تے آج بھی جیسے تے قیامت تک جیسے مرید بھائی جواب دے آدمی آبادی دی دھرتی ہے سونا ہے کہ تو دے لوگ ایک نمبر میں پتہ لگتا ہے ایک نمبر آگو جا سبحان اللہ میں بھی ہاں تو ہون میاں والی دا خیر پیچھے تو ڈیرہ سے میرے سامنے تو ہون تو میں میاں والی دا انشاءاللہ دیسیاں دینا اوٹھ بھی لگا مزہ آتا ہے نا اوٹھ دے تو بھیڑ کھڑا جو تکڑا فیدے سبحان اللہ مولی نو مولی ٹکرے ہاں مولی نو مولی بہت مزہ آتا ہے آپ کا سبحان اللہ ملا کے دکھا قرآن صحابہ کرام بیٹھے کا لمبی ٹھیک ہوئی میرا اذان کتنے بجے جماعت کا ٹھیک ہے مختصر کریں دے مختصر صحابہ کرام بیٹھے بلال کا حوالہ سنو جو مشکاہ شریف کی حدیث پاک کی اجازت صحابہ کرام بیٹھے ذکر کریں دے بیٹھے کوئی آکے آدم دی بہشان ہے کوئی آکے عیسیٰ دی بہشان ہے کوئی آکے عیسیٰ دی بہشان ہے اللہ کا ذکر کریں دے بیٹھے اللہ کا ذکر کریں دے بیٹھے اچانک سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی ہے اور میں صحابہ ماں بچے نہ سکوں صحابہ ایک کیڑی شاید جلسہ ہے ایک کیڑی شاید جلسہ ہے صحابہ عرض کی تھی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومننا علیکا بکا یا رسول اللہ تیرے تسا کوئی نہ میں آئے نا سانو کوئی پوچھنا بھی نہیں یا رسول اللہ تیرے تسا کوئی نہ میں آئے ساری کوئی اوقات بولے ساری کوئی قیمت بولے یا رسول اللہ تیرے تسا دنیا
فاخبرنی ان اللہ یباحی بکم الملائکہ. اے صحابہ ہونے جبرائیل آئے. جبرائیل میں دس آ گئے کہ یا رسول اللہ اپنے تھوڑے یاد مسجد نبی دے وچ تھوڑا ذکر کرنے بیٹھے تے نال خدا دا ذکر بھی کرنے بیٹھے وجو انہاں نوں خوشخبری سناؤ. جبرائیل مینوں دس گئے کہ اللہ پاک فرماتے انہاں دے ذکر دی وجہ تو انہاں دی محفل میلاد دی وجہ تو اللہ پاک فرماتے میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا پیا یوم العاشر میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ. فرمایا میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. سب تو اعلیٰ نعمت سب تو اکبر نعمت تیرے میرے سونے نبی دی ذات مبارک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال اسا سارے مقامات کی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں احباب نے اس محفل کا اہتمام کیا اللہ پاک انہاں دے جان مال رزق کی برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.